اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کلاس 8 کی اسلامیات کی کتاب میں سے ہمارا ٹاپک ہے روزہ، فضیلت اور معاشرتی فوائد، معاشرتی اثرات۔ روزے کے کیا معنی ہے؟ روزے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صوم اور صیام کے الفاظ روزے کے لیے استعمال کیے ہیں، جس کا مطلب ہے رک جانا، بچ جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پیارے بچوں، روزہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ لغت میں صوم کسی چیز سے رکنے اور چھوڑ دینے کو کہتے ہیں۔ روزہ دار کو صائم کہتے ہیں کیونکہ وہ کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشوں سے رک جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اہل عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور باقی نفسی خواہشوں سے دور رہنے کو روزہ کہتے ہیں، رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ اپنی نفسی خواہشوں سے دور اور رک جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اسے روزہ کہتے ہیں۔ رمضان المبارک بہت زیادہ فضیلت کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ دار کے منہ سے مجھے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ بچوں، ڈھال آپ جانتے ہیں کہ جنگوں میں وہ شیلڈ ہوتا ہے جو بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گول سا ہوتا ہے، تو اس لیے روزے کو ڈھال کہا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ قیامت کے دن جو روزہ دار ہوگا اس کا روزہ اس کو سورج کی گرمی سے بچائے گا، کیونکہ سورج زمین کے نزدیک آ جائے گا، اور جس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی تو وہ بھی بچ جائے گا۔ پھر ہمارے پاس روزے کی فضیلت، بہت زیادہ فضیلت ہے روزے کی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 اجروں سے 700 تک دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ اندازہ لگائیے کہ اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ تو خوشیوں کا ہجوم ہوگا، مسرت کی کہکشاں ہوگی، 1000 گنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ہے معاشرتی اثرات۔ معاشرے پر روزہ کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے انسان میں سب سے پہلے تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اجتماعی نیکی، رواداری، محبت اور سوچ کو، اچھی سوچ کو پروان چڑھتی ہے، اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے لوگوں کی، اور لوگ خود غرضی، بے حیائی، بغض، غصے، جھوٹ جیسے رذائل اخلاق سے بچ جاتا ہے۔ روزے کے دوران دوسروں کی بھوک و پیاس کا احساس ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر و قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ روزہ نہ صرف انسان کو روحانی طور پر پاکیزہ بنا دیتا ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا روزے کی فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ اب ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ شارٹ کویسچنز ہے 6 اور 3 لانگ کویسچنز ہے۔ اب باری باری اس کو دہرائیں گے۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 15 پر۔ سوال ہے شارٹ کویسچن میں کہ ایمان و احتساب سے رکھے گئے روزے کی جزا کیا ہے؟ بچوں، ہر سوال کا جواب لکھنے سے پہلے آپ روزے کے معنی لکھیں گے اور تھوڑا سا اس کا مفہوم یا تعارف بھی بیان کریں گے جو ابھی میں نے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا، تو آپ کا آنسر بہت زیادہ خوبصورت بن جائے گا۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے، ایمان اور احتساب سے رکھے گئے روزے کی کیا جزا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 10 سے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے کی بدولت انسان اپنی حیوانی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، نیکی اور تقوی کو اختیار کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ ایمان اور احتساب سے رکھے گئے روزوں کے باعث تمام پچھلے گناہوں سے معافی مل جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، لغت میں صوم سے کیا مراد ہے؟ روزہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ لغت میں صوم کسی چیز سے رکنے اور چھوڑ دینے کو کہتے ہیں۔ روزہ دار کو صائم کہتے ہیں کیونکہ روزے میں انسان کھانے پینے اور شیطانی اعمال سے خود کو روک لیتا ہے۔ روزہ دار شخص گناہوں، نفسی خواہشات اور شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور تمام غیر اخلاقی حرکات مثلاً غیبت، بدنظری، جھوٹ، بہتان، چغلی، بے ایمانی اور وعدہ خلافی وغیرہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس سے انسانی نفس اور روح پاک ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ روزہ کس طرح جسمانی بیماریوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے؟ روزہ دار سحری اور افطاری کے مقررہ اوقات میں روزہ رکھتا ہے اور افطاری کرتا ہے۔ اس طرح اسے وقت کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے، بے وقت کھانے پینے پر پابندی لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان غیر اخلاقی حرکات اور شیطانی اعمال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور تمام حیوانی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ انسان پرہیزگاری کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کے دائرے میں زبردست سکون حاصل کر لیتا ہے۔ وہ ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزہ جسمانی بیماریوں سے بچنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تو بچوں آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ سٹمک کو ذرا تھوڑے مہینوں کے لیے یا 1 مہینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ کم کھائے۔ جسم کو ضرورت ہوتی ہے کہ کم چربی بڑھے، کیونکہ ہم ہر وقت کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں چربی بڑھتی ہے اور موٹاپے کا شکار بندہ ہو جاتا ہے۔ موٹاپا پھر شوگر کا باعث بنتا ہے، تو اس لیے 1 مہینے کے لیے اگر ہم دن کو کچھ نہ کھائیں تو یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، کون سی رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اور یہ رات رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کو ہم آخری عشر کے طاق راتوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک جماعت سمیت زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔
آپ لوگوں کو پہلے لوگوں کی عمریں یا ان میں سے جتنی اللہ نے چاہا دکھلائی گئی، پس گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اتنے اعمال سے قاصر خیال فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات یعنی لیلۃ القدر عطا کی جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگ جس کو رات ہی میں دن کا سما نظر آتا ہے، دن کی طرح روشنی نظر آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اگر دن کی طرح روشنی نہ بھی دکھائی دے تو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن بھی اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، راتوں کو قیام کرنا چاہیے، کیونکہ پورے سال میں یہ ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم بہت زیادہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اس میں شیطانوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازے کہتے ہیں بند کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، بہت نیکیاں کمانی چاہیے اس مہینے میں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، رمضان مبارک کے 3 عشروں میں سے ہر ایک کی خصوصیت بتا دیجئے۔ اس کا جواب ہے پہلا عشرہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ الفاظ دہرانے چاہیے، کیونکہ اس میں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیطانوں اور جنات کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور پورے مہینے تک جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اسے خیر کی طلبگار آگے بڑھے اور اسے برائی کا ارادہ کرنے والے رک جاتے ہیں۔ اس مہینے میں خیر کی طلب کرتے ہیں لوگ اور برائی کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سے لوگ اس مہینے کی وجہ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ دوسرا عشرہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت یعنی بخشش کا ہوتا ہے۔ اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو اس شخص پر جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس میں اپنے تمام پچھلے گناہوں کی بخشش نہ کی۔ رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو جہنم کی آگ سے اٹھایا جائے اور اس دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اس کو اس دنیا کی آگ میں نیند آ جائے گی۔ اس آگ میں نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور آخری عشرے میں اللہم اجرنی من النار کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہم اجرنی من النار کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، رمضان المبارک میں ایک نیک عمل کا ثواب کتنا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے، ایسے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس مبارک مہینے میں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے جو کہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی۔ ان کا مشاہدہ صرف وہی کر سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہے، اور ان کے برکات سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ البتہ جو لوگ دل کی آنکھ سے محروم ہیں وہ ان کو دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہر ایک نیک عمل کا ثواب 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ہم تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس پیج نمبر 15 میں پہلا سوال ہے، شرعی اصطلاح میں صوم سے کیا مراد ہے؟ نیز قرآن مجید کی روشنی میں روزہ کی فرضیت پر نوٹ لکھیے۔ شرعی اصطلاح میں صوم سے مراد
روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اہل عبادت کا عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شیطانی اعمال سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں روزے کی فرضیت بتاتی ہوں۔ قرآن مجید میں بار بار نماز اور زکوٰۃ کی طرح روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ اور صحت مند انسان پر فرض ہے اور بلا عذر اس کی قضا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا عذر، شرعی سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے، پھر ساری عمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ روزے کا اصل مقصد برائیوں سے پرہیز کرنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یہ حکم قضا روزوں کے بارے میں ہے، یعنی جن لوگوں سے سفر کے دوران یا بیماری کے دوران روزے رہ گئے ہیں تو وہ بعد میں روزے پورے کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان پر جو اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو لیکن انتہائی مشکل سے، تو ان پر فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بندی کی صحت اتنی خراب ہو اور مستقبل میں بھی صحت بحال ہونے کی امید نہ ہو، تو یہ بندہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا، جو ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا یا اس کے برابر اللہ کی راہ میں رقم دے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالیں وہ اس کے روزے رکھے۔ اور اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ زندگی میں جب ہم رمضان کے مہینے کو پالیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق تمام کے تمام روزے رکھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ یہ تھا قرآن کی روشنی میں روزے کی اہمیت، فضیلت۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، روزے کی فرضیت احادیث کی روشنی میں۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی اور رمضان المبارک کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ روزے کی فرضیت حدیث کی روشنی میں، روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ روزے کا مطلب صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک خود کو کھانے پینے اور شیطانی اعمال سے روکے رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اس لیے کہ کوئی بری بات کرے اور نہ کوئی جہالت کی بات کرے، کہ نہ کوئی بری بات کرے اور نہ کوئی جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا یا گالی گلوچ کرے تو کہو میں روزہ دار ہوں۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے، جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو اس میں کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن بھی روزہ رکھے، اللہ اس کو دوزخ سے 70 برس کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا،
کہ جس نے یہ مہینہ پا لیا وہ اس کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، روزے کی انفرادی و اجتماعی اثرات۔ انفرادی طور پر انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اس مہینے میں، اور اجتماعی طور پر بھی سب اکٹھے ہو کر ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں۔ روحانی قوت تیز ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں صائم کی روحانی قوت تیز ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے صوفیاء کرام رمضان کو تنویر قلب کا مہینہ کہتے ہیں۔ روزے سے مسلمان روحانی طور پر اپنے نفس کو پاک صاف کر لیتے ہیں اور بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تعمیر سیرت۔ روزہ کھانے پینے اور نفسی خواہشات کے ترک کرنے کا نام نہیں بلکہ ہر قسم کی برائیوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے۔ اس وجہ سے لوگ برائیوں سے پرہیز نہیں کرتے، صرف بھوک پیاس کی مصیبتیں جھیلتے ہیں۔ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے روزہ دار کو بھوک پیاس کے سوا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو صرف بھوک پیاس کی مصیبتیں جھیلتے ہیں، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھوکا پیاسا رہو لیکن کوئی فضیلت تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ ضبط نفس۔ روزہ دار صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کسی کھانے پینے والی چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، خود کو روکتا ہے۔ اللہ کی ہستی کا تصور۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس کے باوجود پوشیدگی میں بھی کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، اس کا یہ پرہیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کا یہ صبر، اس کا یہ پرہیز کرنا اطاعت الہی، روزہ اطاعت الہی کی مشق کراتا ہے۔ روزہ دار اللہ کے حکم سے ایک ماہ کی مقررہ اوقات تک حلال چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ ایک ماہ کی مشق سے جذبہ اطاعت انسان کی طبیعت میں راسخ ہو جاتا ہے۔ یہ تھا انفرادی روزے کی انفرادی اثرات۔ اب اجتماعی اثرات کی طرف جاتے ہیں۔ انسان میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو انسانی ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی چیز کا عملی احساس نہ ہو اس وقت اس چیز کی طرف توجہ پیدا نہیں ہوتی۔ اسلام نے عمرہ کو بھوک اور پیاس کا احساس دلانے کے لیے روزوں کی تعلیم دی ہے تاکہ ان کو غربا کی بھوک پیاس کا احساس ہو جائے۔ مساوات اور اتحاد کا ذریعہ ہے روزہ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے اندر مساوات کی ہمگیر دوڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان حکم خداوندی سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں روزہ رکھتے ہیں اور افطار کرتے ہیں۔ اس طرح رمضان کا مہینہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد اور مساوات کی لڑی میں پیرو دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے لوگوں کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور ہمدردی انسانیت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، قناعت و ایثار کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ سچے دل اور سچی نیت سے روزہ رکھنے سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ راتوں کو عبادت کرنا بے حد اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ ایسے پاک انسان کو فرشتے اپنے بازوں کے برکتوں میں ڈھانپ دیتے ہیں۔ ان تمام احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک مومن جب اس ماہ کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے
تو یہ مومن کا چشم و چراغ ہے، مومن کا قیمتی اثاثہ ہے روزہ رکھنا۔ کہتے ہیں کہ پھر مسجدوں کی رونقیں آباد ہو گئی، بولی ہوئی عبادتیں پھر یاد ہو گئی، ایمان 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 ہے رمضان، فیضان 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 ہے رمضان۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ ایک ایک کوشچن کو میں نے آپ کے سامنے دہرایا ہے۔ اب ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کے درسی کتاب میں پیج نمبر 16 پر فل ان دا بلینکس ہے اور MCQs ہے، تو وہ حل کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب کتاب میں ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 15 اور 16 پر، پیج نمبر 15 میں ہے خالی جگہ پر کریں۔ اے ایمان والو، تم پر ڈیش فرض کر دیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ روزے اور یہاں پہ فرض آتا ہے، فرض کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کا نزول رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ روزہ دار کو ایک خوشی ڈیش کے وقت حاصل ہوتی ہے، افطار کے وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، یہ سوال نمبر 4 ہے۔ اس میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ٹک نہیں لگاؤ، اس کی پریکٹس گھر میں کریں اور MCQs جیسے پریکٹس کریں۔ جیسے میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاتی ہوں، پہلے ایکسرسائز میں بھی کر چکے ہیں۔ روزے کو عربی زبان میں ڈیش کہتے ہیں، صوم، صلوات، زکوٰۃ، صوم۔ تو آپ اس کو اس طرح انک سے بھریے کہ دائرے سے باہر نہ ہو۔ روزے کا بنیادی مقصد ڈیش ہے، تقوی ہے۔ اس میں ہے صدق، عدل، تقوی، تو تقوی ہے، تو اس کو بھریے، یہ صحیح جواب ہے۔ نمبر 3، رمضان میں زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے انسانوں کو، شیاطین کو، جنوں کو۔ تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ہم نے ابھی سبق میں بھی پڑھا تھا، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر بہتر رات ہے، 1 مہینے سے، 1000 مہینوں سے، 100 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا تھا۔ رمضان کا پہلا عشرہ کہلاتا ہے رحمت، مغفرت، فرصت، تو رحمت کہلاتا ہے۔ اس کو بھی بھریے اس طریقے سے۔ پیارے بچوں، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بورڈ پر کر کے دکھایا، سمجھایا، اسی طرح آپ لوگ اس کی پریکٹس نیٹ کاپی پر کریں، خاص کر اس کوشچن کی، تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔